بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کرنا ایک فن ہے۔ دوستو، روزہ رکھنا عبادت ہے تو افطاری کرنا ایک فن ہے، بلکہ ایک زبردست فن ہے۔ کچھ لوگ 2 کھجوریں کھانے اور 1 گلاس پانی پینے کے بعد نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ بیچارے اس فن کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ یہ کیا جانے افطاری اور افطاری کا سواد۔ یہ فن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان اساتذہ فن سے سیکھیں جو کسی افطار پارٹی میں 2 کلو پکوڑے، 1.5 درجن سموسے، 4 پلیٹ فروٹ چاٹ اور 7 بک چپس کھانے کے بعد بریانی پر قورمہ ڈالنے کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں فہرست لمبی ہو جانے کے خوف سے ہم نے کئی خوردنی چیزوں کے نام چھوڑ دیے ہیں۔ ویسے بھی ان میں سے کئی کے نام تو ہمیں آتے نہیں۔ ان کے نام تو اللہ کے ان نیک بندوں کو ہی آتے ہیں جو ان کے کھانے کے ماہر ہیں۔ ہمارا مطلب ہے فن افطاری کے ماہر ہیں۔ بے تحاشا کھانے والے اپنے ساتھ اس قدر دشمنی کر رہے ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہونے کے باوجود اس قدر کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ذرا یہ تو سمجھیں کہ کھا کھا کر یہ روزے کا حشر کیا کر دیتے ہیں۔ رمضان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر اللہ کی طرف سے پورا مہینہ رہنے کی پابندی نہ ہوتی تو اللہ کا یہ مہمان بیچارہ پہلے دن ہی بھاگ جاتا۔ کیونکہ سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، چپس، چاٹ، اتنی ساری عود بلائیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جائیں تو بھلا روزے کے اثرات برقرار رہ سکتے ہیں؟ لہذا افطاری کے وقت ہی روزے کے سارے اثرات دور کر دیے جاتے ہیں اور پھر بے فکری سے سوتے ہیں، یعنی گھوڑے بیچ کر نہیں، افطاری کر کے، افطاری کر کے سوتے ہیں۔ اور روزے کے اثرات تو اس طرح بھاگ جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پیارے دوستو، موت پر مومن کا پکا یقین ہے، اور یہ یقین اس وقت اور بھی پختہ ہو جاتا ہے جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہر لحظہ
اس چیز کا پورا احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد افطاری کا موقع نہ ملے۔ اوپر سے داڑھی پر اور نیچے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور نیچے کھانے پر ہاتھ صاف کرتے جاتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں داڑھی بھی یاد نہیں رہتی، اور اگر اس مصروفیت پہ داڑھی یاد بھی رہے تو کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ خیال کس کو ہوتا ہے کہ کتنا کھا لیا ہے؟ یہ خیال بات تو اس وقت آتا ہے جب کھانے کے بعد اٹھا نہیں جاتا اور ساتھی کے بازو کا سہارا لے کر اٹھتے ہیں تو اس خیال کو جھٹک دیتے ہیں کہ نیکی کے کام میں ایسے شیطانی خیالات نہیں آنے چاہیے۔ یہ خیال حقیقت کا روپ دھار کر اس وقت سامنے آتا ہے جب پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اگر قضائے الہی سے یہ پہلا ہارٹ اٹیک آخری نہ بن جائے تو اس کے بعد بھی ایسی باری برکم افطاریاں جاری رہتی ہیں۔ ڈاکٹر کی کون مانتا ہے؟ جو اللہ کی نہیں مانتے ان کے لیے ڈاکٹر نگوڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ روزے کا ایک مقصد معدے کو آرام دینا بھی ہے، یعنی سا دبانا، لیکن اس بیچارے کا تو سا ہی نہیں نکلنے دیا جاتا، اسے تو سا چڑھا رہتا ہے، بلکہ ہونکڑی چڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہونکڑی کا نہیں پتا تو کسی بڑے پیٹ والے مولوی کو افطاری کرتے ہوئے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی۔ شکریہ۔